نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش، اور پھر اللہ نے بدلہ میں ایک جانور دیا، ایک دمبا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ تمہارے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بال اور ایک اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور ایک روایت کے اندر کہ اللہ جل جلالہ قربانی کے جانور کو 70 گنا بڑھا کر قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ اب اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، جو نبی ہوگا اور نیک بختوں میں ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے 16-17 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہ فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں، نوح علیہ السلام کے قوم کی ہلاکت اور تباہی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے ایک بچڑے کو ذبح کیا، کچھ کو بھونا اور کچھ شوربہ والا بنا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ چونکہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ انسان کی صورت میں آئے تھے، تو انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آتا تو اس کا کھانا پینا استعمال نہیں کرتا، بلکہ کہتے کہ منہ میں جائے اور آنکھ شرمائے، کہ ہم کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیے اور نقصان بھی پہنچائے، تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا یعقوب علیہ السلام۔ حضرت سارہ کڑی تھی، تعجب کرنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور بانجھ ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اب 100 سال سے زیادہ عمر ہے، کیسی حالت میں بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، نبی من الصالحین، اور فرمایا کہ یہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام تھے،
اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی فرشتوں نے خوشخبری دی۔ نبی علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک صحابی نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابن ذبیحین، کہ یہ دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے السلام علیکم۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو کسی نے سوال کیا کہ ابن ذبیحین کا کیا مطلب، دو ذبیحوں کے بیٹے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہوں جو ذبیح اللہ ہے، اور فرمایا کہ عبداللہ کا بیٹا ہوں، کہ عبد المطلب زمزم کے کنویں کو قبیلے جرہم نے اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال کے بند کر دیا تھا، پانی کی قلت تھی، تو عبد المطلب اس کنویں کی تلاش میں تھا، خواب دیکھا اور پھر ایک پرندے نے آ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چونچ ماری، اشارہ کیا کہ اس جگہ کو کھودنا شروع کر دے۔ اکیلے تھے، کنواں بھی کھودنے لگے اور مٹی باہر نکالنے لگے۔ پھر یہ نیت کی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ تو اللہ نے 10 بیٹے دیے اور سب سے چھوٹا عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم۔ تو جب اس کو ذبح کرنے لگے تو خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ پھر یہ طے ہوا کہ اونٹوں کے ساتھ قرعہ ڈالے، تو عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر 20 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ کا نام، پھر 30 کر دیے، پھر عبداللہ کا نام، پھر 40 50 60 70 80 90، جب 100 اونٹ کر دیے تو اونٹوں کا نام نکلا، اور پھر عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کو عبد المطلب نے ذبح کیا۔ تو اس وجہ سے عبداللہ بھی ذبیح ہونے والا کہلاتے ہیں۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی ان پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں، محسن، ان کی اولاد میں نیکی کرنے والے ہیں، وظالم لنفسہ مبین، اور کچھ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، بدکاری کا ارتکاب کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، نیکی کرنے والے بھی اور ظلم اور فساد کرنے والے بھی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے مبعوث فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اب اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما رہے کہ ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم کو ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ سے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکتا تھا، تو ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، اور تمام کے تمام بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، اور اپنا بگار وغیرہ کام اور خدمت بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی بہت بڑی گھبراہٹ سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور وہ غالب آئے، کہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں ملک، مال، حکومت، اقتدار، فوج، اسلحہ،
یہ سب کے سب فرعون کے پاس تھا، لیکن موسیٰ علیہ